بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، آج ہم یہ مسئلہ بتانے والے ہیں کہ اگر کسی کو پائریا کی شکایت ہو، روزے کی حالت میں پائریا کی شکایت ہو، پائریا بولتے ہیں منہ سے، مسوڑوں سے، دانتوں سے مستقل برابر خون کا آنا، اور یہ جو پائریا ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ خون کم ہوتا ہے اور جو اس کی پیپ وغیرہ یعنی جو پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس پائریا کی بیماری میں۔ تو ایسا شخص روزہ کیسے رکھے، یا ایسا شخص کا اگر روزہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں، یا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ خون کا مسئلہ یہ ہے، دانتوں کے ذریعے سے جو خون نکلتا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے نکل سکتا ہے۔ آپ نے مسواک کی ہے لکڑی سے، نیم کی مسواک کی ہے آپ نے، یا پیلو کی مسواک کی ہے، کولگیٹ نہیں کیا ہے، کولگیٹ تو مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں کولگیٹ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کولگیٹ کو چھوڑ دیجیے۔ آپ نے اگر مسواک کی ہے، مسواک کے ذریعے سے خون نکل گیا، ایک بات، یا اگر مسواک بھی نہیں کی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے انگلیوں سے جیسے ہی دانتوں کو صاف کیا اور انگلیوں کے دانت صاف کرنے کی وجہ سے ہی خون نکل آیا، دو بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے خون اپنے آپ نکل گیا دانتوں کے ذریعے سے، یا مسوڑوں میں سے خون نکل کر کے آ گیا۔ یا پھر چوتھی شکل یہ ہے کہ جو اس مسئلے میں معلوم کی جا رہی ہے، یعنی پائریا یہ جو بیماری ہے کہ مستقل دانتوں سے، مسوڑوں سے خون آتے رہنا، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ خون پیٹ کے اندر اگر جائے گا، خون اگر پیٹ کے اندر جائے گا اور انسان کو احساس ہو جائے گا، اس کا مزہ محسوس ہو جائے گا کہ ہاں خون پیٹ کے اندر گیا ہے، اور وہ خون غالب آ گیا تھوک پر یا پیپ پر یا پانی کے اوپر، خون غالب آ گیا یعنی زیادہ احساس خون کا ہو رہا ہے اور باقی چیزوں کا احساس کم ہے، پیپ کا یا پانی کا احساس کم ہے، خون کا احساس زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خون کم ہے یا خون برابر نہیں ہے، معمولی سا خون کا ہے اور خون مغلوب ہو گیا، پانی کا اثر زیادہ ہے، تھوک کا اثر زیادہ ہے اور احساس بھی نہیں ہوا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پائریا کی جو شکایت ہوتی ہے، پائریا کی جو بیماری ہوتی ہے، اس میں عام طور سے چونکہ خون کم ہوتا ہے اور پیپ یعنی پانی وغیرہ اس کا زیادہ رہتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا ان تمام صورتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسانوں کو احتیاط کرنا چاہیے، مسلمانوں کو خاص طور سے احتیاط کرنا چاہیے کہ جب بھی ان کو کوئی اس طرح کی شکایت آئے، خون کی شکایت آئے، یا منہ سے کوئی چیز ایسے نکل رہی ہے، بار بار تھوک آ رہا ہے یا بار بار خون نکل رہا ہے، تو اس کو فوراً باہر نکال دو۔ زیادہ تھوکنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ تھوک اگر نکل لیا ہے تو تھوک نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون اگر ہم نے نکل لیا، خون نکلا اور وہ خون زیادہ حصے میں ہے، یعنی خون کی زیادہ جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے، خون کا اثر زیادہ ہے، تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، اور معمولی سا خون ہے تو پھر بھی روزہ باقی رہتا ہے۔ زیادہ مقدار میں خون اگر ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر پائریا کا کوئی مریض ہے اور اس کو زیادہ خون نہیں آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خون باہر نکال دے، یا جس کو بھی یہ خون کی شکایت ہو منہ میں سے یا مسوڑوں کے، تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ خون کو باہر نکالتا رہے منہ کے اندر سے، اس کو پیٹ کے اندر نہ نکلے۔ اگر کسی وجہ سے غیر احساس طریقے سے معمولی سا خون تھوک میں مل کر کے اندر بھی پہنچ جائے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر احساس خون کا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر احساس نہیں ہو رہا ہے کہ خون گیا ہے پیٹ کے اندر تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ شکل ہے روزے کی اس صورت میں کہ اگر کسی کو پائریا ہو تو اس کی آسان سی شکل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی پریشانی ہو پائریا کی، تو آپ اس کو باہر نکالتے رہیں، تھوکتے رہیں، کلی کرتے رہیں، اور آپ کا جب روزہ نہ ہو یعنی سحری کے وقت میں، اور اسی طریقے سے افطار کے بعد میں دوائی کھائیں۔ آپ افطار کے وقت جب آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، اب دوائی کھائیں، اس کا علاج کرائیں، اور روزے کی حالت میں اس کا دوائی کا استعمال بھی نہ کریں۔ تو امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔